اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الی المسجد، جو صبح سویرے کسی مسجد میں جائے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، اس کا ارادہ صرف اور صرف یہ ہو کہ وہ خیر کو سیکھے گا یا اسے سکھائے گا، خیر کی بات کو، بھلائی کی بات کو سیکھے گا یا سکھائے گا، کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، اس کا اجر ایسا ہے جیسے حج کرنے والے کا حج ہوتا ہے، اس کا اجر ہوتا ہے، اور ایسا حج جو کامل حج ہو، اس میں نگاہوں کی حفاظت کی، حلال پیسوں سے کیا، صحیح ڈھنگ سے سارے ارکان ادا کیے، عبادات کا اہتمام کیا، ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک اس نے کیا، ایسا حج کرنے والے کو جو ثواب ملتا ہے وہ دینی مجلس میں حاضر ہونے والے کو ملتا ہے، بشرطے کہ اس کی نیت خیر کے سیکھنے یا سکھانے کی ہو۔ تو آپ دیکھیں ایسی مجالس جو بھی ہوتی ہیں ان میں اخلاص نیت کے ساتھ اگر آدمی حاضر ہو تو اس کو کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔ کامل حج کتنی بڑی چیز ہے۔ حج کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حج کے لیے جائے اور ٹھیک ٹھاک حج کرے، نہ بے حیائی کے کام کرے، نہ لڑائی جھگڑے کرے، بلکہ ٹھیک سے حج کرے، واپس جب وہ لوٹتا ہے تو اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر۔ تو حج کی یہ فضیلت ہے۔ تو دینی مجالس میں جب آدمی حاضر ہوتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ تو یہ اس کے لیے کامل حج کا اجر و ثواب دلاتا ہے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الترغیب میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔